خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 328 ہو گئی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف فارن پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وفاقی پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ حالات صوابی پہ بردان میں پشاور پہ خراب ہوتے تو پھر صوبائی حکومت کس بتا رہی؟ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہم نے سوات میں جو واقعہ ہوا جس میں ایک پوری فیملی دریا میں بہہ گئی اور گھنٹوں تک ریسکیو آپریشن شروع نہیں ہوا، اس پہ جب بات کی تو ہم نے آپ کو مکمل طور پر یہ سمجھایا کہ کس طرح ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج موجود ہے۔ ایک کوئی بھی دہشت گردی، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی 9 مئی یا کوئی اور چیز پاکستان کا وہ حشر نہیں کر سکتی جو کہ انوائرمنٹ کر سکتا ہے۔ ہم نے آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ بتایا کہ 2050 تک لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہو جائیں گے، تقریباً 20 لاکھ کے قریب ان کے گھر جو ہیں وہ تباہ و حال ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی 60 سے 70% جو کراپ ہے، یعنی کہ جو زراعت ہے، ایگریکلچر ہے، وہ ختم ہو جائے گا ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے۔ ہیٹ ویو سے لوگ مریں گے، سیلاب سے لوگ مریں گے، اربن فلڈنگ سے لوگ مریں گے، اور اس کے آخر میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح اس سب کو پریونٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ صرف یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ تو نیچرل کلیمٹی ہے، قدرتی ڈیزاسٹر ہے، اس کو تو روکا جا نہیں سکتا، لیکن پھر آپ جاپان کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی ایسا سال نہیں ہے جہاں ریکٹر سکیل پر اتنے میسیو ارتھ کویکس آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اس نوعیت کا انفراسٹرکچر، اس نوعیت کی تعمیرات کی ہیں کہ ان کا ڈیمیج 90% کم ہو چکا ہے، انسانی جانوں کا ضیاع 99% کم ہو چکا ہے۔ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں حکومت میں بیٹھی ہوئی شخصیات بھی آ کر آپ کو یہی کہتی ہیں کہ قوم صرف دعا کرے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گا، میں چاہتا نہیں تھا کہ وہ تمام باتیں جو میں نے کیں وہ سچ ثابت ہوں، لیکن وہ ہو گئی ہیں۔ اب ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ کیونکہ یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو کہ سب سے چھپا ہوا ہے اور یہ کوئی غیب کی باتیں ہم کر رہے ہیں، بلکہ آپ ڈیٹا اسٹڈی کریں تو اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ اس ملک میں سروائیول نہیں ہوگا اگر انوائرمنٹل کیٹاسٹرفیز کے خلاف ایک پورا میکنزم تشکیل نہ دیا۔ وہ کیسے دینا ہے اس کے لیے میری وہ ویڈیو دیکھ لیں، مجھے یہ مت کہیے گا کہ سلوشن تم پرووائڈ نہیں کرتے۔ ہاں، یہ بھی ایک صحافی کا ہی کام ہے کہ سارے سلوشن پرووائڈ کرے، اس کے باوجود ہم نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تقریباً 300 لوگ پری مانسون رینز میں مارے گئے۔ ابھی کی صورتحال کیا ہے؟ رائٹرز اور ایسوسی ایٹڈ پریس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 350 کے قریب افراد 350 پاکستانیز ہیو ڈائڈ ان دا لاسٹ 48 آورز بیکاز آف فلڈز، کلاؤڈ برسٹ، ٹورینشل رینز اینڈ اربن فلڈنگ۔ پاکستان میں پچھلے 48 گھنٹوں میں 350 کے قریب کیجولٹیز ہو چکی ہیں اس انوائرمنٹ کیٹاسٹرفی کی وجہ سے۔ اب آپ مجھے بتائیے کون سا دہشت گرد ہے جس نے پچھلے 48 گھنٹوں میں 350 لوگوں کو مارا ہو پاکستان میں؟ نہیں۔ لیکن پھر بھی انوائرمنٹل پروٹیکشن کی ڈیبیٹ شروع نہیں ہو پاتی اس ملک کے اندر، ہم تو اس چیز کو پیٹتے ہیں۔ تو اس وقت اگر میں گلگت بلتستان کی بات کروں تو گلمت اور گوجال میں تباہ کن ترین صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، اور پختونخوا کے علاقوں کی بات کروں، سوات بھی اس میں شامل ہے، جہاں ہم نے ملٹری آپریشن کا آغاز کیا کہ دہشت گردوں سے چھٹکارا ہم نے حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کو نہ صرف اپنے گھر چھوڑنے پڑے، کرفیو فیس کرنے پڑے، دہشت گردوں کی گولیاں فیس کرنی پڑیں، ساتھ ساتھ ان کو سیلاب کی تباہ کاریاں بھی فیس کرنی پڑ گئیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ باجوڑ کے شہری ہوتے تو اس وقت کس چیز سے گزر رہے ہوتے۔ اندازہ کیجئے یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے جس گھر میں آپ موجود ہیں، اگر آپ کو ایک میسج آئے یا مسجد میں اعلان کیا جائے کہ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، جو سامان باندھ سکتے ہو باندھو اور یہاں سے بھاگو بس، اور اگر آپ نہ بھی جائیں تو اس سے پہلے ہی سیلاب آ کے آپ کو بہا کر لے جائے اور ہر طرف جان کا خطرہ منڈلا رہا ہو، نیچرل کیٹاسٹرفی سے، دہشت گردی سے، ہر قسم کی چیز سے، کرفیو کی وجہ سے دوا نہ جاری ہو، IDPs آپ بن رہے ہوں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے تکلیف کا ان لوگوں کی کتنی زیادہ ہے۔ کیونکہ ہم تو صرف ایک ٹکر بنا کے چھوڑ دیتے ہیں چیز کو، مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی بحث نہیں ہوتی۔ اگر جہاں پر یہ واقعات ہو رہے ہیں ان کا تعلق پختونخوا سے، ٹرائبل پختونخوا سے ہو، ایکس فاٹا سے ہو، بلوچستان سے ہو، اس کے علاوہ بٹگرام، مانسیرا، شانگلہ، لوور دھیر، ایبٹ آباد، سب کے سب میں سیلاب نے بربادی پھیلا رکھی ہے۔ پاکستانی سائیڈ آف کشمیر کی اگر میں بات کروں، وہاں بھی متعدد کیجولٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارا ایک پیٹرن آپ دیکھیے، اس سال میں یہ وہ سال ہے جس کو ابھی
تکمیل تک پہنچنے میں صرف 8 مہینے ہوئے ہیں، ابھی باقی مہینے رہتے ہیں، 7-8 مہینے ہوئے ہیں۔ تو ارلی مانسون جو کہ جون سے جولائی تک آتا ہے 275 پاکستانیوں کو مارتا ہے۔ اگست کی جو فلڈنگ ہے فی الوقت اس میں 350 کیجولٹیز ہو جاتی ہیں۔ گلیشیل فلڈز جو کہ گلیشیل میلٹ سے آیا تھا گلگت بلتستان میں 72 کیجولٹیز ہو جاتی ہیں۔ گلگت وہ خطہ ہے جہاں پہ سارا سال ایک مرڈر رپورٹ نہیں ہوتا اکثر، لیکن عام لوگ انوائرمنٹ کے سامنے بالکل بے بس ہیں، صحیح ہے، ساری زندگی کی کمائیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ان سیٹلمنٹس کو روکنے کے لیے یا پھر ایسے لوگوں کو پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے اتنی سلو گورننس ہے، کیونکہ قومی اسمبلی تو اسلام آباد میں موجود ہے نا، گلگت کے اندر تو ربر سٹیمپ اسمبلی ہے جہاں کا ایک جو کارکن ہو یا پھر جو ایک سلیکٹڈ قسم کا ممبر ہو جی بی اسمبلی کا، وہ اسسٹنٹ کمشنر سے بھی نیچے آتا ہے، اتنی اوقات ہوتی ہے اس کی، اتنی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس۔ تو کیا پالیسی فارمیشن کیا نہیں۔ ہیٹ ویو جو آئی اپریل سے مئی تک 450 کیجولٹیز اس میں ہوئیں۔ اس سارے ڈیٹا کو آپ ملا لیں تو اس سال جب صرف 7-8 مہینے ابھی اس کو ہوئے ہیں، تقریباً 1200 پاکستانیوں کی جان جا چکی ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے۔ لیکن آپ لگا لیجئے ٹی وی، کوئی مین سٹریم چینل لگا لیجئے، بحث کیا ہے، خان صاحب کب جیل سے چھوٹیں گے، نواز شریف کب انقلاب جلدی لے کر آئیں گے، آج کل خاموش ہیں۔ پنجاب بدل گیا، نئی بس چل پڑی، یا پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا کہ میں اب بندوقیں لے کے آؤں گا اور دیکھی جائے گی آر ہوگا یا پار ہوگا، اور ساتھ بال ہل رہے ہیں اس کے۔ یہ ہے ڈیبیٹ، یہ ہے مین سٹریم ڈسکورس، اور یہ ہے پاکستانیوں کے مرنے کا نمبر۔ اور اس کے علاوہ جو انریسٹ کی صورتحال ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب باجوڑ میں سالار زئی تحصیل کلاؤڈ بس وہاں پر ہوتا ہے، 15 اگست کی تاریخ کو، آج سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 21 لوگوں کی جان جاتی ہے وہاں پہ، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں ٹوٹل کیجولٹیز جو اب میں نے آپ کو بتائیں وہ پچھلے چند مہینوں میں ملائی جائیں 100 کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ اور یہ صرف ایک اینگل نہیں ہے کہ صرف انوائرمنٹ کا ہی مسئلہ ان علاقوں میں لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ جب راولپنڈی، اسلام آباد میں، کراچی میں موجود غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں محفوظ نہیں ہیں لوگوں کے لیے، تو یہاں کیا اشر ہوگا۔ فوٹیجز دیکھ کر آپ کو حیرت ہوتی ہے، آپ ڈبل چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ اے آئی جنریٹڈ تو نہیں ہے، جس تباہ کن سپیڈ سے سیٹلمنٹس کو اڑا کے رکھ رہا ہے یہ سیلاب، اور آگے بھی آتا رہے گا۔ یہ ہر سال ہمیں نارمل بنانا پڑے گا اس چیز کو، کیونکہ ڈیٹا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ 2050 تک آپ کے، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، تمام شہر وائپ آؤٹ ہونے کا ایک بہت بڑا چانس ہے کسی حد تک۔ لیکن اس کو سینس وہ کرے گا جو کہ وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کنسپیریسیاں کرنے کے بیانڈ بھی سوچ سکتا ہے، اور وہ تو اس ملک میں کوئی ہے نہیں۔ اس ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نکالے جانے سے پہلے کہ لائف ٹائم ایکسٹینشن لے لو، ہمیں نہ نکالنا۔ اس ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے سارے کیسز معاف کر دو، ہم سارے نعرے جو ہم نے لگائے 2017 میں، 18 میں، 19 میں واپس لے لیں گے۔ سی ایم شپ پنجاب کی دے دو، پی ایم شپ پاکستان کی دے دو۔ اس ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایک آدمی نہیں، پورا ملک ہی نہیں، جلا دو ساری چیزوں کو۔ لیکن ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے جو دماغ، جو انٹینشن، جو کیریکٹر چاہیے وہ کسی میں نہیں ہے۔ آپریشن سربکف ہو رہا ہے باجوڑ کے اندر، اس میں 29 جولائی کو اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آبجیکٹیو کیا ہے؟ ٹی ٹی پی کو وائپ آؤٹ کرنا ہے۔ باموند اور باجوڑ تحصیل میں اس کا آغاز کیا جاتا ہے 11 سے 14 اگست، جب ساری قوم آزادی منا رہی تھی، 3 دن کا کرفیو تھا وہاں پہ۔ انفارچونیٹ ہے، دس از نتھنگ ٹو سیلیبریٹ اباؤٹ۔ جو لوگ میں نے دیکھا ہے پنجاب کے اندر بیٹھ کے نعرے بازی کر رہے ہیں کہ بس یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے ضروری ہے بھائی، لیکن یہ شارٹ ٹرم سلوشن ہے کہ لانگ ٹرم سلوشن ہے؟ یہ اپنی جگہ پہ ریکوائرڈ تب ہوتا ہے جب تمام پولیٹیکل ایشوز کا پولیٹیکل حل آپ ختم کر دیتے ہیں۔ میں بندوق کب اٹھاؤں گا مجھے یہ بتائیں، آپ تبھی یہ اس کام کی طرف جاتے ہیں نا، بائی فورس کائنیٹک مینز سے ڈسٹرکشن کرنے کی سٹیج کب آتی ہے؟ جب تمام سیاسی آپشنز ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس۔ ان کے بارے میں آپ نے کیا کیا، اس پہ ڈیبیٹ نہیں نظر آئے گی۔ بس یہ ہوگا اچھا آپریشن کے خلاف ہو یا آپریشن کے ساتھ ہو، ان دونوں میں سے ایک پوزیشن لو جلدی سے، تاکہ میں تمہیں جج کروں، یا تو میں اینٹی اسٹیٹ کہوں یا تو میں پاکستان کا سرمایہ کہوں۔ نو اینسی نہیں ہے، 2 اوپینینز کے علاوہ سوچنا نہیں ہے کہ تیسری بھی ہو سکتی ہے۔ تو بامون تحصیل کے 27 علاقوں میں یہ آپریشن ہوتا ہے۔ اب تک تقریباً اطلاعات کے مطابق 50,000 سے 100,000 لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں۔ Almost 100,000 people have lost their homes and they have to flee and to escape for the sake of their lives.
13 اگست کو ایک موٹار میں جو ہے کیجولٹیز ہوتی ہیں، لوکلز پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسئلہ اب یہاں پر کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ باجوڑ تحصیل جو ہے، باجوڑ کا جو علاقہ ہے وہ بارڈر کرتا ہے کنر کو اور نورستان کو، جو افغانستان کے علاقے ہیں، جہاں سے کراس بارڈر ٹیررزم کی بہت بڑی ایپی سینٹر موجود ہے اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ نیریٹو۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس بارڈرنگ ایریاز میں کائنیٹک مینز کے علاوہ آپشن بچی نہیں ہے، اور اس کا سلوشن میرے سے اگر آپ پوچھیں مجھے بھی نہیں پتہ۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں نا کہ اس وقت ریپڈ سلوشن پرووائڈ کوئی کرے تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ سلوشنز لانگ ٹرم ہوتے ہیں، 48 گھنٹوں میں سلوشن نہیں نکلتا۔ تو یہاں پر 2008 میں بھی آپریشن شیر دل ہوا تھا، اس کے علاوہ ضرب عضب جو ہوا تھا، رد الفساد ہوا تھا، اس کے بھی یہاں پر امپیکٹس موجود تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو باجوڑ کے سٹیزنز ہیں، جو شہری ہیں، جن کا گھر ہے وہاں پہ، جن کی زمین ہے، جن کا وہ علاقہ ہے، جن کا وہ وطن ہے، 2007 سے ٹرامیٹک سچویشن یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ بارود گولے کی آوازوں کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے انفارچونیٹلی اپنے کانوں میں، اور ٹی ٹی پی کے جو وہاں پر ہائیڈ آؤٹس تھے وہ بھی بڑھتے جا رہے تھے، تو دونوں طرف سے عام شہری مار کھا رہا تھا۔ اسی طرح یہ ٹرائبل ڈسٹرکٹس جو ہیں، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 2008 میں مولوی فقیر محمد جو کہ طالبان کا ریپرزینٹیٹیو تھا، اس کی یہاں پر جڑیں بہت مضبوط ہو گئی تھیں، تو اس کے بعد جو آپریشن ہوا اس میں 3 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوئے، 3 لاکھ لوگوں کے گھر گئے، ان کو موو ہونا پڑا اس سارے ریجن سے۔ اب دوبارہ 50,000 سے 1 لاکھ نے سامان باندھا ہوا ہے، گرمی میں پڑے ہوئے ہیں، سڑک میں، دھوپ پہ، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت جو فیملیز ہیں بہت سے لوگوں کی باجوڑ میں سپورٹس کمپلیکس میں، کھلے آسمان تلے یا برے بدحال سچویشنز کے اندر زمین پر سونے پر مجبور ہیں، while we all sleep peacefully in our houses in the night. How about that as a reality check? تو اب یہ ہے کہ اس پر جب ہم آرگیومنٹ کریں گے تو obviously جذبات بہت بڑھ جاتے ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ یہ صرف شارٹ ٹرم سلوشن ہے۔ اس کی وجہ ہے you are treating the symptoms not the cause. The cause is poor and weak governance quote unquote. کتنا مشکل ہے یہ بات سمجھانا کہ وہاں پر کوئی پولیٹیکل پروسیس نہیں ہے، یہاں پر گورننس کا اتنا بڑا ویکیوم ہے کہ وہ طالبان آ کر فل کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ ویڈیوز چل رہی ہیں، ڈی آئی خان کو جو روڈ جا رہی ہے اس پہ کھڑے ہو کے طالبان جو ہیں وہ بندوقیں لہراتے ہوئے ڈانس پیش کر رہے ہیں اور ویڈیوز پبلش کر رہے ہیں۔ nobody can do anything۔ جو صوبائی حکومت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اسد کیسر صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں، ان ساروں کا نیریٹو جناب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کا نیریٹو یہ ہے کہ اگر یہ ثوابی یا مردان میں ہوتا نا آپریشن تو تب یہ ہماری ذمہ داری تھی، ابھی یہ وفاق کی ذمہ داری ہے۔ آپ وفاق سے پوچھ لیں تو وزیر داخلہ صاحب جواب دیں گے، وزیر اعظم صاحب جواب دیں گے کہ یہ صوبائی حکومت کا فیلئر ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف فارن پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وفاقی پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے دور میں اگر یہ حالات صوابی پہ مردان میں پشاور پہ خراب ہوتے تو پھر صوبائی حکومت کی ذمہ داری۔ پختونخوا کا شہری آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ دونوں یہ جو آپس میں فٹ بال کھیل رہے ہیں ہمیں کس طرف جا کے مارنا ہے آپ نے؟ یہ ایک تو گنڈا پور ہمارے سر پہ مسلط کیا ہوا ہے جو صرف ایک پارٹی کے کارکن سے بڑھ کے کچھ ہے نہیں۔ کہیں پر کوئی میس کلنگ بھی ہو جائے تو کہتا ہے جرگہ فیصلہ کرے گا، تنخواہ سی ایم کی لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وفاقی حکومت ہے وہ صوبائی حکومت پہ سارا ملبہ ڈالتی ہے، صوبائی حکومت کے لوگ کہتے ہیں ہمارا تو قصور ہی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہی ہے پی ٹی آئی جناب پریس کانفرنس کر کے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح فارن پالیسی وفاق کے انڈر آتی ہے اس طرح باجوڑ بھی وفاق کے انڈر آتا ہے۔ سبحان اللہ، مبارک ہو آپ کو، انہوں نے نیا قانون پیش کر دیا کہ جہاں آپریشن ہوگا نا وہ وفاق کا قصور ہے، باقی سارا ہمارا قصور ہے۔ اور مکمل خاموشی، یہ ساری جو بارشوں سے، سیلاب سے تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، اگر یہ خدا نہ خواستہ کسی اور صوبے میں ہو جاتی تحریک انصاف نے جلا ڈالنا تھا ہر چیز کو۔ اور اسی طرح پنجاب میں ہوتا ہے اور جگہوں میں ہوتا ہے کہ صرف پولیٹیکل اینگل سے ایک دوسرے کے خلاف کھیلتے ہیں۔ عام آدمی بھیڑ بکریاں صرف ماری جاؤ ان کو، وہ ٹولز ہیں۔ تو اس طرح سے اب شارٹ ٹرم سیکیورٹی تو اس سے انشور ہو سکتی ہے، لانگ ٹرم سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، یہ ہے ہمارا موقف۔ آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ہم اس ملک کے خیر خواہ بن کے یہ بات کر رہے ہیں، ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ آپ خلاف ہو سکتے ہیں، ہم نہیں ہیں۔ جو بھی ہمیں یہ کہے گا نا آ کر کے نہیں اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی سلوشن پریزنٹ کیا تو آپ کو شرم آنی چاہیے، اس کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ انسائٹ کیا ہے کہ چوتھا آپریشن ہونے لگا ہے۔ جس طرح امریکہ نے
20 سال تقریباً بھی اس سے زیادہ افغانستان میں گولے بارود کے ٹرک الٹا دیے پورے، اتنی ایمیونیشن ماری وہاں پہ، کیا ملا اینڈ پہ ان کو؟ کچھ بھی نہیں. کیا وجہ ہے؟ پولیٹیکل پروسیس نہیں تھا، گورننس ویکیوم فل نہیں کیا، انسٹیٹیوشن سٹرانگ نہیں ہو پائے. پولیٹیکل ایکسکلوژن جو کہ باجوڑ میں یا دیگر علاقوں میں آج بھی ہوتی ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹس کی، اس کا یہ رزلٹ ہے کہ وہاں پہ صرف بندوق کا لا پریویل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو لانگ ٹرم سلوشن کے لیے آپ کو گورننس کے نظام کو بہتر بنانا ہے، آپ کو اکاؤنٹیبلٹی انشور کرنی ہے، ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں پولیٹیکلی ایکسکلوڈ نہیں انکلوڈ کرنا ہے فیصلوں میں ان لوگوں کو. گلگت کی صورتحال دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بھی سیلاب نے ایک تباہی الگ مچائی ہوئی ہے، سڑکیں الگ بہہ جاتی ہیں، ٹورزم اکانومی ہے. مجھے ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ گلگت کی جو فلائٹس ہیں وہ آدھی خالی جا رہی ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے وہاں پہ سیلاب آئے ہیں، کون جائے گا وہاں پہ اس طرح. اس کے علاوہ وہاں پر کوئی وائٹ کالر نوکریاں کرنے کی اپرچونٹی تو نہیں ہے کسی ہنزائی کے پاس، اسکردو کے، بلتستان کے کسی شہری کے پاس، گلگتی کے پاس. یہی تھا نا، اور وہ انوائرمنٹ سے برباد ہو رہا ہے، کوئی شیلڈ ہی نہیں ہے اس کے اگینسٹ. اس کے علاوہ پولیٹیکل گریونسز ان کے الگ ہیں. ریسنٹ پروٹیسٹ کی میں بات کروں، حالیہ دور میں جو احتجاج گلگت میں ہوتے رہے ہیں، اب پولیس والے جو ہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں تنخواہ بڑھاؤ، ڈیلی الاؤنس بڑھاؤ. لائرز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جی بی کی سپریم ایپلیٹ کورٹ تھی اس میں ویکنسیز آپ فل نہیں کرتے، ججز کی اپوائنٹمنٹ کے مسئلے ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے بوائیکاٹ کر رکھا تھا ابھی گلگت میں، اسکردو میں، غزر میں کورٹ پروسیڈنگز کو. اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں ایک طرف، گھر میں بجلی نہیں آ رہی، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی ایوریج ہے. سکندرآباد نگر میں لوگ بیٹھ کے احتجاج کرتے رہے ہیں ریسنٹلی. ابھی ریسنٹلی ٹریڈرز اور کسٹم کا جو ایشو تھا سوست ڈرائی پورٹ کے اوپر، وہ کہہ رہے تھے جی ٹیکسیشن بہت بڑھا دی ہے، ہمارا تو کاروبار برباد ہو گیا. وہاں الگ احتجاج ہو رہا تھا. عوامی ایکشن کمیٹی جب اس پہ بات کرتی ہے تو اریسٹ ہو جاتے ہیں. احسان علی ایڈوکیٹ کا اریسٹ اور لوگوں کا اریسٹ آپ کے سامنے ہے. مائنز اور منرل ایکٹ پہ ان کو ریزرویشنز ہیں، ان سے کسی نے پوچھا نہیں. کون پوچھے گا؟ 5واں صوبہ ہے بھائی، سبسڈی لو، منہ بند کرو، بس ختم. لینڈ ریفارم ایکٹ پہ یا پھر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ریپیل کرنے کے اوپر بھی ان کی بات نہیں سنی جاتی. یہ سارے گریونسز چلو ٹھیک ہے، شاید ریکنسائل ہو جائیں اگر وہاں خوشحالی آ جائے، لیکن وہ بھی نہیں آتی. تو جناب بات یہ ہے کہ ہم اس طرح سے ان سارے مسائل کو اب نریٹ کر سکتے ہیں، ہم تو بول ہی سکتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے. بہت لوگ کہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سے میرے ناقدین بھی یہ بات کرتے ہیں، آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا اس ملک میں، کون سی پالیسی بنا دی، کہاں جا کے کچھ ٹھیک کیا تم نے، ثبوت تو دکھاؤ کہ تم نے کچھ کیا ہو. تو بھائی ہمارے ہاتھ میں بندوق تو نہیں ہے، نہ ہم ایم این اے ہیں جو گرین نمبر پلیٹ لگا کے پھر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر. سب سے بڑا احسان کسی قوم کے اوپر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو انلائٹن کرنے کے لیے ایک ڈیبیٹ کا آغاز کیا جائے. ایون فرانس کا انقلاب بھی نہ آتا اگر ڈیبیٹ موجود نہ ہوتی، گلوریس ریولوشن نہ آتی انگلستان میں اگر ڈیبیٹ موجود نہ ہوتی، امریکن ریولوشن نہ آتی اگر وہاں یہ ڈیبیٹ موجود نہ ہوتی کہ یہ کالونائزر ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں. اور ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں بھی ریزسٹنس نہ ہوتی گورے کے خلاف اگر یہ لکھنے اور بولنے والے موجود نہ ہوتے کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے. تو آپ اور میں تو صرف ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. یہ کام جن لوگوں نے سننا ہے ان کے سننے کا ہے، اور وہ موسٹ پروبیبلی نہیں سنیں گے، کیونکہ جب آپ طاقتور پوزیشنز میں بیٹھتے ہیں نا، جا کے سرکاری پروٹوکولوں میں پھرتے ہیں، آپ کے کان ہی بند ہو جاتے ہیں. آپ کو صرف اپنے انر سرکل کی آوازیں آتی ہیں، اس کے علاوہ باہر صرف اور صرف خاموشی، اور کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس پہ بات کرتے رہیں، ہم کہتے رہیں کہ یہ ساری سیاسی قیادت ناکارہ ہے جو کہ ذمہ داری نہیں لیتی. پالیٹکس میں سب سے بڑا کام ایک سٹیک ہولڈر کا یہ ہے کہ وہ فیلیئرز کی رسپانسبلٹی لے. وہ یہ نہ کہے صوبے کا قصور ہے، صوبہ یہ نہ کہے وفاق کا قصور ہے، وہ یہ نہ کہے میں تو نیب کا چیئرمین نہیں لگا پایا، الیکشن کمیشن کا چیئرمین نہیں لگا پایا، میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، باجوہ سپر کنگ بن کے بیٹھا ہوا تھا. تو یہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے جہاں اقتدار ہے وہاں اختیار بھی ہونا چاہیے، اور جہاں اختیار ہے وہاں تنقید ہونی چاہیے. آپ سب کا کام یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو ان اٹراسٹیز سے بچانے کے لیے اپنی آواز بلند کریں، ڈسکورس کا آغاز کریں، اور ہمیشہ یہی کہتا ہوں بوائیکاٹ کریں ان پولیٹیکل پارٹیز کا جو آپ کو ہوکس پوکس میں لا یعنی بحثوں میں ڈال کے آپ کا دماغ خراب کر رہی ہے. دیکھیے فوٹیجز احتجاج کی جا کے لوگوں سے کیا کہلوایا جا رہا ہے. اگر اس بندے کو ہاتھ ڈالا تم نے، اگر اس کو جیل میں گھسایا تم نے، تو اس کے بعد دیکھنا پورا ملک جلا دیں گے. اپنے لیے احتجاج کرو، چاہے یہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، اپنے کم از کم آپ ایک ایجنڈا تو بنائیں اپنا.
کہ آپ کو چاہیے کیا. 1 پوائنٹ ایجنڈا, 1 پوائنٹ ایجنڈا. پہلے نواز شریف صاحب جیل سے باہر آ جائیں ملک ٹھیک ہو جائے گا, اب عمران آ جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. 70 سال سے یہی بس ناچ گانا پیش کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک بندہ جیل میں, دوسرا باہر, پھر وہ جیل میں, پھر جو اندر جیل میں تھا وہ باہر. میوزیکل چیئر چل رہی ہے, آپ بیوقوف بن رہے ہیں. جس نے بھی پروٹیسٹ کرنی ہے نا اس ملک میں, وہ سیکھے. میں تو کہتا ہوں کشمیر کی یا گلگت بلتستان کی یا اور جگہوں کی جو رائٹس بیسڈ موومنٹس ہیں, کیونکہ وہ ایک ایجنڈا کے ساتھ آتے ہیں جس میں اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے روٹی کی ڈیمانڈ, گندم کی, بجلی کی ڈیمانڈ, واٹر ریسورس کی شیئرنگ کی ڈیمانڈ, نوکریوں کی ڈیمانڈ, روڈ انفراسٹرکچر کی ڈیمانڈ, اور سرکاری نوکریوں پہ پہلا حق ہونے کی ڈیمانڈ, اور اپنی زمین کی اونرشپ کلیم کرنے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ تم نے اس کے کالر پہ ہاتھ ڈالا اب ہم سارا کچھ جلا دیں گے. جب تک اس عوام میں شعور نہیں آئے گا یہ تمام کیٹاسٹرفیز ریپیٹ ہوتی رہیں گی. میرے جیسے 1000 آ جائیں کچھ نہیں کر سکتے, آپ جیسے 1000 آ جائیں کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف تب ہوگا جب اجتماعی شعور کو ہم ایلیویٹ کریں گے, اور وہ صرف اور صرف سوچنے سے ہو سکتا ہے. جس طرح کہتے ہیں تھاٹ پریسیڈز ایکشن, کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس عمل سے متعلق سوچ کو زندہ کرنا پڑتا ہے, اور اس کی چنگاری جلانی پڑتی ہے, جو جلانے کی ایفرٹ جاری رہے گی. تھینک یو.